السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ان پر اپنی رحمت اللہ نازل کرتا رہے۔ یہ دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ عزیز بھائیو، ہم بات کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہو کتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کوئی نیکی کی بات، شاید کوئی نیکی کی بات ہو، اتنی زیادہ باتیں، کوئی چغلی کی بات کر رہا ہے، کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے، کوئی زنا کی بات کر رہا ہے، کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات کس کی ہے؟ زبان سے نکلنے والا جملہ، لفظ، کلمہ سب سے بہتر کس کا ہے؟ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سب سے بہتر بات اس کی ہے، سب سے بہتر کلام اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے بہتر بات اس کی، سب سے بہتر کلام اس کا، سب سے بہتر جملہ اس کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وملائکتہ واہل السماوات والارض۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بیلوں کے اندر، اور فرمایا جو مچھلیاں ہیں پانی کی تہوں کے اندر، اس شخص کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، آج کس قدر افسوس ہوتا ہے، خیر کی تعلیم دینا تو دور کی بات ہے، آج کا مسلمان برائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، کوئی غلط چیز آتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھی ہے، آپ بھی دیکھ لیں، کس قدر گناہ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس مسلمان نے، جس انسان نے کسی کی خیر پر رہنمائی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر دیں گے جتنا جس کی اس نے رہنمائی کی ہے اس کو ملے۔ مؤذن کا زیادہ اجر کیوں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مؤذن ہیں ان کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقام مرتبہ بہت زیادہ عطا کریں گے۔ عزیز بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے اندر معنوی دعوت ہے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، لوگوں کو دعوت جاتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، بلائی کی طرف آؤ۔ جو اذان سن کر مسجد میں آتا ہے، آ کر نماز ادا کرتا ہے، جتنا نمازیوں کا اجر ہے، اکیلے مؤذن کو ان سب کا اپنا بھی اجر ملتا ہے اور ان سب کا بھی ملتا ہے۔ کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، اگر ایک مسجد کے اندر 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، مؤذن نے اذان دی ہے، آواز پہنچی ہے، فرمایا جتنا ان کو اجر ملتا ہے سب کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ شرف صرف اس انسان کو حاصل ہے جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے۔ آج کس قدر ہم اس عمل سے دور ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، چھوٹا سا پیغام آپ تک آیا ہے، چھوٹی سی آیت آئی ہے، چھوٹا سا واقعہ آیا ہے، چھوٹی سی حدیث آئی ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ عزیز بھائیو، کسی کو دعوت